بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة. القارعة کیا ہے القارعہ؟ وما ادراک ما القارعہ، اور آپ کو کیا پتا القارعہ کیا چیز ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن ہو جائیں گے سارے لوگ جیسے پتنگے ہوں بکھرے ہوئے. وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور ہو جائیں گے پہاڑ جیسے اون دھنکی ہوئی ہو. فاما من ثقلت موازینہ، تو جس کی بھاری ہوئی پیلیں یا تلے، فہو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ رہے گا دل پسند زندگی. واما من خفت موازینہ، اور جس کی ہلکی ہوئی پیلیں، فأمہ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ ایک گڑھا ہے. وما ادراک ما ہی، اور آپ کو پتا ہے وہ کیا چیز ہے؟ نار حامیہ، آگ ہے دہتی ہوئی. 11 آیات سورہ القارعہ کی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور ترجمہ کیا ہے، یہ بھی آخرت کے احوال اور حقیقت کے بارے میں ہے. اور جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورہ زلزال سے کلام جو ہے اللہ تعالیٰ کا وہ اسی معاملے میں ہو رہا ہے. پہلے ہی لفظ ہے القاریہ. قرا کا لفظ عربی زبان میں بولتے ہیں اگر کسی چیز پر زور سے مارا جائے اور پھر اس سے آواز ہو تو اس کے لیے قرا کا لفظ بولتے ہیں. کھڑکھڑاہٹ ہو، کھٹکھٹاہٹ، دروازے پر آپ زور سے دھکا دیں، اس کو کھٹکھٹائیں. اسی سے پھر یہ لفظ بولا جانے لگا ان معنوں میں کہ کوئی بڑا عظیم الشان حادثہ ہو یا کوئی بہت بڑی آفت ہو جو کھڑکھڑا ڈالے لوگوں کو. اور وہیں سے پھر یہ لفظ یہاں پر قیامت کے معنوں میں اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا. گویا نفس کے اندر ہی قیامت کی حقیقت اور اس کا بیان بڑی حد تک آ گیا ہے. اور آغاز صرف ایک لفظ بول کے ہوتا ہے القاریہ.
وہ کھڑکھڑانے والی، کھٹکھٹانے والی، ایک عظیم حادثہ، ایک ہولناک آفت، بس. اور اتنا کہہ کر بات ختم ہو جاتی ہے، ایک آیت پوری ختم ہو جاتی ہے اسی ایک لفظ کے اوپر. گویا کہ اچانک قیامت کے بارے میں ایک لفظ بول کے جس طرح الارم بج جاتا ہے اور آدمی کے کانوں میں آواز پہنچتی ہے، وہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، آگے اور پیچھے وہ نہیں جانتا کہ یہ آواز کس لیے آئی، کہاں سے آئی، کیوں آئی. یہ جیسے اچانک کوئی بم پھینک دے جس سے زوردار آواز بھی ہو، تباہی بھی ہو، ہلاکت بھی ہو، آگ بھی جلے. اسی طریقے سے بغیر کوئی سوال کیے، بغیر کوئی بیان کیے، بغیر کوئی پیچھے تمہید باندھے ایک دم لفظ بول دیا گیا القاریہ. وہ کھڑکھڑانے والی اور کھٹکھٹانے والی چیز ہے. اور پھر سوال ہوتا ہے کہ مل قاریہ، وہ کھڑکھڑانے والی اور کھٹکھٹانے والی چیز، وہ عظیم الشان حادثہ اور آفت، وہ کیا ہے؟ کیا ہے کا سوال دراصل متوجہ کرنے کے لیے. جب ایک لفظ اتنا عظیم الشان بولا گیا جس کے اندر خوف بھی ہے، ہیبت بھی ہے، دہشت بھی ہے، حادثہ بھی ہے، آواز بھی ہے، تو پھر فوراً ایک سوال کی صورت میں توجہ سننے والے کی اسی کے اوپر مرکوز کر دی جاتی ہے. مل قاریہ، یہ القاریہ کھڑکھڑانے والی چیز یہ کیا ہے؟ اور پھر اس کا بھی جواب دینے کے بجائے مزید ایک اور سوال کر دیا جاتا ہے. اور یہ بھی انداز بیان دراصل اس لیے ہے کہ سننے والے کی پوری توجہ اسی واقعے کے اوپر مرکوز ہو جائے جس واقعے کا ذکر کے اس صورت میں کیا گیا ہے. اور یہ انداز بیان پہلے بھی صورتوں میں آ چکا ہے، جس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا اور کیا چیز ہے جس سے آپ کو یہ سمجھائے کہ قاریہ کیا چیز ہے. لیکن وما ادراکا کے معنی کچھ تمہیں پتا ہے، تم جانتے ہو، تمہیں کچھ خبر بھی ہے کہ یہ قاریہ کیا چیز ہے. یہ بھی دراصل اسی واقعے کی عظمت اور اس کی ہیبت اور اس کا بیان کرنے کے لیے توجہ مبذول کرانے کے لیے. جس طرح دروازے پر دستک ہوتی ہے، کوئی کھڑکھڑاتا ہے دروازہ زور سے اور اس سے آدمی کی توجہ فوراً دروازے کی طرف ہو جاتی ہے. گھر میں گھنٹی بجتی ہے اور فوراً آدمی دروازے کی طرف لپکتا ہے کہ کون آیا ہے. اور اب گھنٹی اچانک بجتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی متوقع ہے، آپ نے کسی کو وقت دیا ہے تو ٹھیک ہے آپ اس کی توقع کر رہے ہوں گے. بالعموم آدمی آرام سے بیٹھا ہوتا ہے، اچانک گھنٹی بجنے لگتی ہے. ملازم نہ ہو تو وہ خود دوڑ کے دروازے تک جاتا ہے. اور یہ گھنٹی جو کھڑکھڑاہٹ ہے یہ کیا چیز ہے؟ کون ہے؟ دروازے پر کون آیا ہے؟ کوئی آفت آئی ہے، کوئی مصیبت آئی ہے، کوئی ڈاکہ ڈالنے آیا ہے، کوئی دوست آیا ہے. یہ بھی آدمی نہیں جانتا کہ اس کے اندر کیا ہے. بالکل وہی سما اور کیفیت دراصل 3 آیتوں میں ایک ایک کر کے الفاظ بڑھائے جا رہے ہیں، انداز بیان بدلا جا رہا ہے. پہلے صرف ایک لفظ بول دیا گیا القاریہ، اور پھر سوال کیا گیا کہ کیا ہے، کیا چیز ہے یہ القاریہ جس کے لیے یہ لفظ بولا گیا ہے. اس میں کھڑکھڑاہٹ بھی ہے، آواز بھی ہے، خوف بھی ہے، اچانک آنے کا بھی تصور ہے. ایک ایسی چیز ہے جو اچانک آئے گی، نہ معلوم کب دھمک جائے گی آ کے اور دروازہ کھٹکھڑانا شروع کر دے گی کہ چلو اب چلنے کا وقت ہو گیا، نکلو، نکلنے کا وقت ہو گیا. اور پھر جیسا عربی زبان میں استعمال ہے کہ یہ کوئی آفت اور حادثے کی طرف بھی اشارہ ہے. یہ صرف آواز ہی نہیں ہے بلکہ ہلچل مچانے والی آواز ہے. اور جیسے ہلچل مچے گی اس کی تصویر کبھی بعد میں آپ کے سامنے آئے گی اسی صورت کے اندر، اور پہلے بھی آ چکی ہے، آپ اس سے واقف بھی ہیں. قرآن مجید میں جگہ جگہ وہ تصویر کھینچی گئی ہے. لیکن یہ بھی القاریہ کے لفظ کے اندر یہ بات بھی آ گئی. ایک بڑا ہولناک حیرتناک حادثہ ہے جو رونما ہونے والا ہے. اور پھر اس میں اسی لحاظ سے ایک سبق بھی ہے کہ ہر وقت اس کا کھٹکا لگا رہنا چاہیے. اگر کوئی مصیبت آ کر دروازے پہ کھٹکھٹانے والی ہو تو نیند اڑ جائے گی آدمی.
اور اگر یہ معلوم ہو جائے کوئی ڈاکہ ڈالنے کے لیے پستول لیے باہر کھڑا ہے، گھنٹی بجا رہا ہے، تو پسینے چھوٹ جائیں گے اور دل لرزنے لگے گا۔ گھر کے اندر داخل ہو جائے تو پھر تو ہیبت کی کچھ اور ہی کیفیت ہوگی۔ تو جو اتنی بڑی مصیبت، آواز جو بالکل کھڑکھڑا ڈالے گی انسان کو بھی اور ساری کائنات کو بھی، اس کے لیے ہر وقت کھٹکا لگا رہنا چاہیے، اس کے لیے تیار ہونا چاہیے، اس سے بے پرواہ نہ ہو اور اس سے غفلت کے اندر مبتلا نہ ہو۔ اور وما ادراک ما القارعہ میں جہاں ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور اس طرح آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ واقعہ تو اتنا بڑا واقعہ ہے کہ خود آپ کے لیے اس کی پوری حقیقت کو پانا مشکل ہے، جیسے بعض مفسرین نے کہا ہے۔ وہاں دراصل انکار کرنے والوں کی جو لاپرواہی ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے، ان کی طرف سے غفلت ہے، اور جو اس کی تیاری سے غفلت ہے اس گھڑی کی، سب کی طرف وما ادراک ما القاریہ۔ اور کچھ آپ کو پتا ہے، کچھ آپ سمجھے، تو کچھ آپ کو معلوم ہے کہ یہ القاریہ کیا چیز ہے۔ اب آگے القاریہ کی حقیقت تو بیان نہیں ہوتی، لیکن القاریہ کے جو اثرات انسان اور کائنات پر پڑنے والے ہیں ان کا بیان ہوتا ہے، اور ان اثرات سے ہی آدمی سمجھ سکتا ہے کہ فی الواقع وہ کتنا ہیبتناک اور ہولناک واقعہ ہوگا جس کو کہ قرآن مجید نے القارعہ کے لفظ سے پکارا ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہوگا جیسا جس میں کہ انسان اور ساری کائنات شامل ہوگی، جیسا آپ سورہ زلزال سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ زمین بھی لرز رہی ہے، انسان بھی حیران و پریشان ہے۔ اور جگہ بھی آپ دیکھیں گے کہ آسمان بھی پھٹ رہے ہیں اور ستارے بھی جھڑ رہے ہیں اور سورج بھی بے نور ہو رہا ہے، اس کا اندھیرا چھا رہا ہے۔ ہر چیز جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہلچل و تباہی کے اندر مبتلا ہے۔ تو دو چیزوں کے بارے میں یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے۔ سورہ زلزال میں اشارہ تھا زمین کے ہلائے جانے کی طرف، جھنجھوڑے جانے کی طرف، بار بار ہلائے جانے کی طرف، کسی ایک جگہ زلزلہ آنے کی نہیں بلکہ پورے زمین کے پر ایک وقت زلزلہ طاری ہو جائے۔ اس کے لیے قرآن مجید میں دوسری جگہ کہا گیا کہ ان لشیء عظیم، کہ یہ تو زلزلہ جو ہے یہ بہت بڑی واقعہ ہے، بہت بڑی چیز ہے، اور انسان بھی اس کے اندر شریک ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث فتکون الجبال کالعہن المنفوش، جس دن لوگ ہو جائیں گے جیسے پتنگے ہوں بکھرے ہوئے۔ فراش کے معنی وہ پتنگے ہیں جو آپ دیکھتے ہیں کہ پروانوں کی طرح چراغ پر آگ پر گرتے ہیں، بارش میں چیٹیوں کے بھی پر نکل آتے ہیں، وہ بھی اڑنا شروع کر دیتی ہیں۔ ایک ہجوم ہوتا ہے پروانوں کا، اور بکھرے ہوئے جو ہے پراگندہ الگ الگ، ہر ایک اپنی اپنی فکر میں مست ہوتا ہے۔ یہ جو قرآن مجید نے یہاں پر الفراش المبثوث کہا، اور ایک اور جگہ اسی بات کو جراد منتشر کہا، ٹڈیاں جس طرح ہوتی ہیں جو کہ منتشر ہوتی ہیں، بکھری ہوئی ہوتی ہیں، اس میں کئی چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ ایک طرف تو کثرت ہے کہ پوری زمین جو ہے وہ پٹی پڑی ہوگی انسانوں سے، شروع سے لے کے آخر تک سارے انسان اول و آخر سب جمع ہو جائیں گے، ان میں سے ایک بھی چھوٹنے نہیں پائے گا کوئی بھی، بلکہ سب کے سب نکل کر آئیں گے اور سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو کثرت جو ہوگی ان کی، وہ پتنگوں کا ہجوم جس طرح ہوتا ہے، پروانوں کا ہجوم ہوتا ہے، موم بتی، شمع، روشنی، آگ کے چاروں طرف، اس طریقے سے یہ ہجوم ہوگا۔ پھر اس کے بعد دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ جو ہے یہ الگ الگ ہوں گے، جس طرح سورہ زلزال میں اشارہ تھا، اشتاتا، لوگ جو ہیں وہ الگ الگ آئیں گے، منتشر ہوں گے، کسی کو دوسرے کی پرواہ اور خبر نہیں ہوگی۔ یہ قرآن مجید نے یوم آخرت کا یہ پہلو ہر جگہ واضح فرمایا ہے، اور بڑے اہتمام اور تاکید کے ساتھ واضح فرمایا ہے کہ اس دن سوائے عمل کے کوئی چیز کام نہیں آئی۔ جو چیزیں انسان کے لیے ضروری ہوں گی نجات کے لیے، جس میں سے اللہ کی رحمت ناگزیر ہے، اس کی مغفرت بھی ضروری ہے، اور نیک بندوں کی شفاعت بھی اس کو نصیب ہو سکتی ہے اللہ کی اجازت سے، یہ سب بھی دراصل اس کے اعمال کی وجہ سے اس کو ملیں گے۔ اعمال کی وجہ سے وہ اس کا مستحق ہوگا کہ اس کے اوپر رحمت کی جائے،
اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، اور نیک بندوں کے اعزاز میں ان کو کھڑا کر کے ان سے سفارش کرا کے اور ان کا اعزاز بڑھا کے اس کو معاف کر دیا جائے، جو بھی صورت ہو۔ لیکن یہ کہ فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، کوئی نسب کے رشتے قائم نہیں رہیں گے اور کوئی ایک دوسرے کو پوچھے گا نہیں۔ ولا یسأل حمیم حمیما، کوئی دوست کسی دوسرے دوست کو پوچھے گا نہیں، اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہوگی۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر ایک کے لیے اپنی فکر کافی ہوگی، کسی دوسرے کی فکر آدمی نہیں کرے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس دن کے آدمی بھاگے گا، باپ سے ہی بھاگے گا، ماں سے ہی بھاگے گا، بیوی سے ہی بھاگے گا، بیٹوں سے ہی بھاگے گا، اولاد سے ہی بھاگے گا، سب سے دور کر کے اپنے آپ کو الگ کرے گا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اور جو بڑے گہرے دوست ہوتے ہیں، صحبتوں میں بیٹھتے ہیں، مجلسیں جماتے ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ اور آدمی یہ چاہے گا کہ اس دن تو وہ اس کے بدلے اس کے باپ کو آگ میں ڈال دیا جائے، ماں کو ڈال دیا جائے، بیوی کو ڈال دیا جائے، لیکن کسی طرح اس کی جان بچ جائے۔ تو یہ جو پتنگے سب بکھرے پھر رہے ہیں، اس کے اندر انسان کے یہ سارے جو سہارے ختم ہو جائیں گے، اور جس طرح کوئی چیز سے کام آنے والی نہیں ہوگی، اور وہ صرف اکیلا اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اس کی تصویر بھی نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ پھر اس میں کمزوری اور ذلت جو ہے، جس طریقے سے پروانے ہوتے ہیں اس طریقے سے ان کا ذوق و ذلت بھی سامنے آتا ہے۔ اور پھر یہ جو اصل چیز ہے جس کی طرف قرآن مجید نے بار بار اشارہ فرمایا ہے کہ یہ کائنات تو طبعی قوانین پر قائم ہے، اور طبعی قوانین سے آسمان قائم ہے، ستارے قائم ہیں، گریویٹیشن سے قائم ہو، کسی اور قوت سے قائم ہو، اور سارے ستارے سورج اربوں کی تعداد میں، پوری کائنات، پودے، انسان، یہ سب اسی کی سے قائم ہے۔ انسان اگر زمین میں چلتا پھرتا ہے اور ساکت رہتا ہے، باوقار طریقے سے چلتا پھرتا ہے، وہ اس لیے چلتا پھرتا ہے کہ اس کی عقل سلامت ہوتی ہے، اور اگر آدمی کی عقل سلامت نہ رہے تو پھر وہ لڑکھڑاتا ہوا جاتا ہے، مثلا نشے ہو جائے، آدمی کو مدہوش ہو جائے، کہیں ادھر گرے گا، کہیں ادھر گرے گا، کہیں راستہ پاؤں الٹے پڑیں گے، یا کوئی خوف و دہشت کا عالم ہو۔ مجمع میں آپ نے دیکھا ہوگا، مجمع میں کہیں خوف دہشت پھیل جائے تو لوگ سر پر بھاگتے ہیں، ادھر ادھر، کسی کو نہیں پتا ہوتا کدھر جانا ہے، گولی چل جائے، ٹیئر گیسنگ ہو جائے، کوئی اور آفت آ جائے، تو پھر جس طرح مجموعوں کے اندر بھگدڑ مچتی ہے، اس سب کا نظارہ بھی ہم دنیا کے اندر معمولی چیز ہوتی ہے، دیکھتے رہتے ہیں کہ جب آدمی پر خوف طاری ہو جائے تو اس کے حواس جواب دے جاتے ہیں، اور وہ بالکل اپنے اوپر کنٹرول اس کا نہیں رہتا۔ یہی پروانوں کی مثال ہے کہ جو بالکل بدحواس ہوتے ہیں اور اسی آگ میں گرنے لگتے ہیں جو آگ ان کو جلانے والی ہے، اور جس میں وہ جانتے ہیں گریں گے تو وہ جل جائیں گے، لیکن اسی بدحواسی کے عالم میں وہ اسی آگ کے اندر گر جاتے ہیں، بے ہوش ہوتے ہیں، بے قابو ہوتے ہیں، کوئی سفر کی سمت نہیں ہوتی، کدھر جانا ہے، کسی کا منہ اٹھا ادھر چلا گیا، کسی کا منہ اٹھا ادھر چلا گیا۔ تو یہی حال انسانوں کا ہوگا کہ سارے کے سارے انسان ایک آواز پر تاتون افواجا، تم گروہ در گروہ آؤ گے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، زمین پھٹ پڑے گی اور تیزی کے ساتھ لوگ اس میں سے نکل کے بھاگنا شروع کر دیں گے۔ اور وتری الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید، جس طرح بے ہوش مدہوش لوگ ہوتے ہیں نشے کے عالم میں، کچھ اپنی خبر نہیں ہوتی اور لڑکھڑاتے ہوئے جاتے ہیں، اسی طریقے سے ہوگا کہ تم کو نظر آئیں گے کہ وہ تو نشے کے عالم میں، وما هم بسکارا، نشے کا عالم نہیں ہے، بلکہ ولکن عذاب اللہ شدید، بلکہ اللہ کا عذاب اتنا شدید ہے کہ اس کے خوف و دہشت سے ان کی بالکل وہ حالت ہے جو مدہوش نشے کے عالم میں انسان کی ہوا کرتی ہے۔ اور ہر شخص پر نفسی نفسی کی کیفیت طاری ہے، کوئی کسی کا پرسان نہیں ہے، کوئی کسی کا سہارا نہیں۔ اور یہ حادثہ جو ہے صرف انسانی کو پیش نہیں آئے گا، بلکہ اس کے اندر زمین، آسمان، ستارے سب جو اس میں ہیں وہ شامل ہوں گے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ جو ہیں وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنی ہوئی اون۔ منفوش کہتے ہیں جس طرح روئی کو دھنکتے ہیں یا اون کو دھنکتے ہیں اور اس کا ریشہ الگ ہو جاتا ہے، بالکل ان کے آپس میں جو ربط ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے،
اور اہن کے معنی بعض لوگوں نے صرف اون کے لیے ہیں اور بعض لوگوں نے رنگی ہوئی اون کے لیے ہیں. دونوں ہی معنوں میں یہ لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. رنگی ہوئی اون کا لفظ اگر ہوا تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پہاڑ تو بہت سارے رنگوں کے ہوتے ہیں، لال بھی ہوتے ہیں، کالے بھی ہوتے ہیں، سفید بھی ہوتے ہیں، پیلے بھی ہوتے ہیں، سنگ مرمر بھی ہوتا ہے، سنگ سرخ بھی ہوتا ہے، ہر طرح کے پہاڑ ہوتے ہیں. اور جب یہ سارے پہاڑ ریزہ ریزہ ہوں گے تو ظاہر ہے کہ ان کے رنگے ہوئے اون کی طرح ان کی کیفیت ہوگی. لیکن اصل بات جو کہی جا رہی ہے دراصل جس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی نگاہوں کے سامنے جو چیزیں کہ جمی ہوئی ہیں اور ثابت ہیں اور بڑی دیو ہیکل ہیں اور بہت بڑی ہیں وہ تو پہاڑ ہیں. اور جس کو قرآن مجید نے بار بار اشارہ کیا ہے کہ ہم نے پہاڑ کو کینوں کی طرح زمین پر ٹھوک دیا اور انہی پہاڑوں کی وجہ سے زمین جو ہے اس کو قرار نصیب ہوا ہے. تو ویسے تو ایک عام بدو بھی یہی سمجھتا ہوگا کہ یہ پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں اور ان پہاڑوں کے بوجھ سے زمین ساکت ہے. لیکن اب جو انسان کی اپنی جدید معلومات ہیں وہ بھی یہ بتاتی ہیں کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ زمین یوں لرزتی رہتی تھی اور اس کے بعد پھر ایک اتنا عظیم شان زلزلہ آیا جس کے نتیجے میں دنیا کے جتنے بڑے بڑے پہاڑی سلسلے ہیں، ہمالیہ پہاڑ، ایلپس پہاڑ، یہ سب اسی کے نتیجے میں بنے. اور یہاں پر سب سمندر تھا اس وقت. اور اب بھی ہمالیہ پہاڑ کی چوٹیوں میں آپ کو سمندری جانوروں کے بدن مل جائیں گے جو یہ بتاتے ہیں کہ سمندر کی تہ سے اٹھ کے یہ پہاڑ بنائے. اور اس کے بعد زمین کو سکون نصیب ہوا اور اس کو اتنا قرار آیا. اور اب بھی یہ زلزلے آتے ہیں انہیں پہاڑوں میں جو نیچے رہ گئی ہیں شگاف، ان کے ہلنے کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں. تو یہ بھی وجہ ہے. لیکن پہاڑ ہر انسان کی نظر میں ایک مجسم دیو ہیکل ثابت چیز تھی جو سامنے تھی. تو اس کے بارے میں لوگ سوال کرتے تھے کہ آپ کہتے ہیں دنیا تباہ ہو جائے گی، پہاڑ بھی تباہ ہو جائیں گے. وہ یہ سلونک عن الجبال فیقل ینسفھها ربی نسفا. تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ پہاڑوں کا کیا بنے گا؟ تو کہیے کہ میرا رب تو ان کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا، ریزہ ریزہ کر کے دھواں بن کے اڑا دے گا، دھواں بنا کے اڑا دے گا. اور ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ اپنی جگہ پر ساکن ہیں، لیکن وقت آئے کہ یا تمر مر صحاب، جس طرح بادل چلتے ہیں اس طرح یہ پہاڑ چلنا شروع کر دیں گے. جس طرح پانی بہتا ہے اس طرح وہ ریت میں تبدیل ہو کے ذرے ذرے تبدیل ہو کے یہ بہنا شروع کر دیں گے. تو یہ صرف انسانی کیفیت نہیں ہوگی بلکہ پہاڑوں کا بھی یہی حال ہوگا. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو طبعی قوانین ہیں وہ ایک ایک کر کے جواب دے رہے ہیں. انسان کا طبعی قانون یہ ہے کہ وہ عقل کے مطابق اپنے قدم اٹھائے اور سیدھے راستے پر چلے. لیکن وہ پتنگوں کی طرح ذلیل، کمزور، پریشان، حیران، ادھر سے منہ اٹھاتا ہے ادھر جاتا ہے، ادھر سے منہ اٹھاتا ہے ادھر جاتا ہے، اس کے ہوش حواس ٹھکانے نہیں ہیں. آسمان جو ہے وہ بھی اسی طرح قائم ہے، وہ بھی پھٹ پڑا ہے. زمین جو ہے وہ بھی اپنی جگہ پر ساکن ہے، وہ بھی لرز رہی ہے، کانپ رہی ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها. اور پہاڑ جن کو کہ ذرہ ذرہ ایک دوسرے کے ساتھ بندھا ہوا ہے، جن کو توڑنے کے لیے بڑے ڈائنامائٹ لگانا پڑتے ہیں، وہ پہاڑ بھی اسی القارعہ کی وجہ سے ذرہ ذرہ ہو کے اڑا پھر رہا ہے، بہہ رہا ہے. تو طبعی قوانین تو سب جواب دے چکے ہیں. جن کی چیزوں میں وزن ہو سکتا تھا انسان کے اپنے وجود میں وزن، وہ ختم ہو گیا. جو چاند ستاروں سورج میں وزن وہ ختم ہو گیا، وہ جھڑ رہے ہیں، گر رہے ہیں. اور پہاڑوں کے اندر وزن، تو پہاڑوں کا یہ حال ہے. اب تو عمل وزن جو ہے وہ صرف ایک چیز میں ہے اور وہ آدمی کے اعمال میں. وہ اعمال جن میں سے ہر عمل اس کے سامنے آئے گا، چھوٹا بھی آئے گا بڑا بھی آئے گا. چھوٹے سے چھوٹے برائی، چھوٹے سے چھوٹا برا کام، چھوٹی سے چھوٹی برائی وہ بھی سامنے آئے گی. اور چھوٹے سے چھوٹا کی اچھائی اور چھوٹے سے چھوٹا نیک کام وہ بھی سامنے آئے گا. یہاں تک کہ دل میں چھپی ہوئی جو نیتیں ہیں حصل ما فی الصدور وہ بھی حاصل کر لی جائیں گی، وہ بھی سامنے لے آئی جائیں گی. یہ دونوں باتیں اس سے پہلی دو صورتوں میں بیان ہو چکی ہیں. پھر فرمایا کہ سب کچھ اس لیے ہوگا تاکہ اعمال کا وزن کیا جائے. تو اما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ. پر جس کی بھاری ہوئی تولیں تو وہ رہے گا اپنی دل پسند زندگی میں. موازین جو ہے یہ کئی چیزوں کی جمع عربی گرامر کے قاعدے کے لحاظ سے ہو سکتی ہے. یہ میزان کی جمع بھی ہو سکتی ہے. میزان کہتے ہیں ترازو کو یا ترازو کے پلڑے کو. جو اس کے ترازو کے پلڑے بھاری ہوں گے
وہی آدمی جو ہے اس کے لیے وہ خوشخبری ہے جس کا ذکر کہ اس صورت میں ہے۔ اور موازین جو ہے موزون کی جمع بھی ہو سکتی ہے۔ موزون کے معنی وزن کی ہوئی چیز، یعنی اس کے معنی پر اعمال ہیں۔ جس کے اعمال بھاری ہوں گے اس کا انعام وہی ہوگا جس کا ذکر کہ ابھی اسی آیت کے بعد کیا جا رہا ہے۔ تو مطلب ترازو ہو یا اس کے پلڑے ہوں یا اعمال ہوں، لیکن بات ایک ہی ہے، دنیا سے کیا کر کے وہ لایا ہے۔ لیکن یہ جو بات کہی کہ بعض کے پلڑے اور اعمال جو ہیں بھاری ہوں گے اور بعض کے پلڑے اور اعمال ہلکے ہوں گے، تو یہ ایک ایسا ضرور مسئلہ ہے جس میں آدمی سوچ سکتا ہے کہ کیوں بھاری ہوں گے اور کیوں ہلکے ہوں گے۔ اور بہت ساری چیزیں کہ میزان میں اعمال کیسے تلیں گے، میزان کیسے قائم ہوگی، یہ سب تو غیر ضروری بحثیں ہیں جو ہمارے بہت سے علماء مفسرین نے اٹھائی ہیں۔ اسے کوئی فرق اس میں نہیں پڑتا کہ اللہ تعالیٰ دراصل قیامت کے دن کے بارے میں ہم سے یہاں پر کیا مطالبہ کر رہا ہے، کیا پیغام دے رہا ہے، کیا اس کی دعوت ہے۔ تو اعمال کے وزن سے مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک جو اس کی قدر و قیمت ہوگی وہ کتنی ہوگی، اور اللہ کے نزدیک جو قدر و قیمت ہوگی وہ دو چیزوں پر مبنی ہوگی۔ ایک تو اس عمل کے پیچھے نیت کیا ہے اور اخلاص ہے یا نہیں ہے، اور ایمان موجود ہے یا نہیں ہے، اور اس کی ظاہری شکل صورت کیسی ہے، اس کے لحاظ سے بھی اس عمل کی قیمت اللہ کے ہاں متعین ہوگی۔ ظاہری شکل صورت تو اعمال نامے کے اندر لکھی ہوگی اور ہر آدمی کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گی۔ نیتوں سے آدمی خود خوب واقف ہے اپنی، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان تو اپنے نفس کو خوب جانتا ہے، خوب دیکھتا ہے، اور یہ علیم بذات الصدور کہ جو سینوں میں سے بھی نکال کے نیتوں کو سامنے کر دے گا۔ ان کی بنیاد پر اعمال میں وزن پیدا ہوگا، اور جہاں پر کفر ہوگا تو وہ کفر تو سارے اعمال کو ویسے ہی خراب ختم کر دے گا۔ قرآن مجید نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، جو ہم سے اور ہماری ملاقات سے انکار کرتے ہیں ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور ان کے لیے ہم قیامت میں کوئی وزن نہیں رکھیں گے، اور وزن جو اس دن ہوگا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، وزن جو ہے وہ صرف حق کے لیے ہوگا، باطل کے پاس کوئی وزن نہیں ہوگا۔ یہاں پر تو دنیا میں فساد اور ظلم اور باطل اور کفر سب کے پاس وزن موجود ہے، طاقت موجود ہے، غلبہ ہی موجود ہے، وہاں پر تو صرف وزن جو ہے وہ حق کے پاس ہوگا۔ یوم نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، جو بھی ترازویں قائم کی جائیں گی وہ انصاف کے ساتھ بھی کام کریں گی۔ جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ اعمال کو سامنے لانا اور پھر شہادتیں قائم کرنا اور گواہوں کو بلانا اور ترازو لگانا اور تولنا، یہ سارا منظر دراصل یہ بتانے کے لیے ہے کہ سارا کام عدل اور انصاف کے مطابق ہوگا، اور تو رحمان الرحیم تو ہے ہی مالک یوم الدین کے ہونے کے ساتھ، عدل کے بعد پھر وہ جس کے ساتھ اپنی رحمت کا سلوک کرے گا، برتاؤ کرے گا، یہ اس کی طرف سے اس کا فیض ہوگا، اس کی طرف سے بخشش ہوگی، اس کی عطا ہوگی۔ لیکن عدل کے خلاف، انصاف کے خلاف کوئی چیز نہیں ہوگی، اور اس کے اندر ان سینکڑوں سوالات کا جواب موجود ہے جو انسان کرتے ہیں۔ اس کافر کا کیا بنے گا، اس کے نیک اعمال کا کیا ہوگا، اس آدمی نے یہ کیا ہے، یہ جہنم میں جائے گا، دوزخ میں جائے گا۔ اصل میں یہ فکر کہ فلانا آدمی جہنم میں جائے گا، یہ دوزخ میں جائے گا یا نہیں جائے گا، یہ فکر ہی اسلام میں سوال کر کر کے پوچھنا یہ کوئی مطلوب چیز نہیں ہے۔ آدمی کو فکر یہ ہونا چاہیے کہ میں کہاں جاؤں گا اور میرا ٹھکانہ کیا ہونے والا ہے، بغیر کہ آدمی دوسروں کی فکر کرے کہ اس کو اللہ تعالیٰ ان کافروں کو جہنم میں بھیجے گا نہیں بھیجے گا، اور یہ کہاں جائے گا، اس آدمی نے یہ کیا، اس کو دوزخ میں جگہ ہوگی نہیں ہوگی، یہ تو اللہ کے اوپر ہے۔ اور دو اصول اس کے بالکل واضح ہیں، کوئی بھی کام اس کا عدل اور انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہرگز نہیں ہوگا، اور ہر کام جو ہے اس میں رحمت غالب ہوگی۔ اس نے صاف فرمایا ہے کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہوگی، اس پہ سبقت لے جائے گی۔ یہ دو اصول جس کو معلوم ہے، سب کا جواب جو ہے، جتنے بھی سوال اٹھتے ہیں جہنم کے بارے میں، جنت کے بارے میں، کون جائے گا کون نہیں جائے گا، اس عمل کا کیا بنے گا، سب کا مختصر سے جواب انہی دو اصولوں کے اندر موجود ہے، جس کے ساتھ جو معاملہ بھی فرمایا جائے گا وہ عدل اور انصاف کی بنیاد پہ فرمایا جائے گا، اور اس کے اندر رحمت غالب ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کسی سے بیجا انتقام لینے کے لیے
یہ پورا میزان اور حساب کتاب کا عمل نہیں کر رہا. تو یہ جو وزن پیدا ہوگا یہ اللہ کے نزدیک وزن ہے. اور اس کے اندر پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کفر جو ہے وہ اعمال کو غالب کرنے والا ہے، تو مسلمان کے جو برائیاں اور نیکیاں ہیں ان کا کیا بنے گا؟ بعض علماء نے تو اپنی طرف سے پھر اس کی تشریح یوں کی ہے کہ اعمال 2 دفعہ تولے جائیں گے. ایک دفعہ تو صرف کفر اور ایمان کی بنیاد پر لوگوں کو الگ کر دیا جائے گا، اور دوسری دفعہ پھر مومن جو ہے اس کے پاس ایمان بھی ہوگا اور اچھے اور برے اعمال بھی ہوں گے، اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا اعمال کو تول کے کہ نیکیاں غالب ہیں یا برائیاں جو ہیں وہ غالب ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آدمی اس حد تک جا کر، جس کو ہم نہیں جانتے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے کہیں تو نہیں فرمایا کہ 2 دفعہ تولے گا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ جب ایمان موجود ہوگا تو ایمان موجود ہونے کے بعد پھر اعمال جو ہیں ان کے اندر وزن پیدا ہوگا، اور جو اعمال وزنی ہوں گے وہ اپنا وزن رکھیں گے، اور جو اعمال اس وزن کی نفی کرنے والے ہوں گے وہ اپنی جگہ پر نفی کریں گے، اور اعمال جو ہیں ان کا وزن بھی ہوگا. تو برے اعمال نفی کریں گے اور اچھے اعمال جو ہیں وزن میں اضافہ کریں گے. تو یہاں سے ایک پہلو اور بھی نکلتا ہے اس کے اندر کے بڑا امید کا پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرے گا وہ انسان کے مجموعی کارنامہ زندگی کی بنیاد پہ کرے گا. وہ اس بنیاد پہ نہیں کرے گا چھوٹی چھوٹی چیزوں پر پکڑ کے جہنم میں ڈال دے، بلکہ وہ اس بنیاد پہ کرے گا کہ مجموعی طور پہ انسان کی زندگی کیسی تھی، اور جس نے اللہ کے ساتھ میں تعلق درست رکھا اور اس کی کوشش کرتا رہا، آخرت کا دھڑکا لگا رہا، اس کی تیاری کرتا رہا، اور پھر دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ترغیبات رکھی ہیں، کشش رکھی ہے، جو اس کے لیے شیطان کی طرف سے وسوسوں کا جال بچھایا گیا ہے، اس میں کبھی وہ گرفتار ہوتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، نگاہ بھی بہک جاتی ہے، کبھی کوئی ناجائز چیز بھی ہاتھ میں آ جاتی ہے. تو ان سب کو مجموعی طور پر تولا جائے گا. کوئی انسان جو ہے دنیا کے اندر گناہ سے پاک نہیں ہو سکتا. حضور نے اس بات کو یوں فرما دیا ہے کہ اس طرح اگر کوئی آدمی پانی پر چلے اور گیلا ہونے سے نہیں بچ سکتا، اس طرح کوئی آدمی دنیا میں رہے وہ گناہوں سے بچ جائے، یہ ممکن نہیں ہے. اور ایک اور حدیث میں آپ نے اس بات کو ان الفاظ میں کہا کہ اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ دوسری مخلوق پیدا کرتا جو گناہ کرتی، اس سے استغفار کرتی اور وہ اس کو معاف فرماتا. یہ گناہ کرنے کی استعداد جو ہے وہی تو دراصل اختیار میں اور آزادی کے اندر سے پیدا ہوتی ہے. اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، آزادی نہیں ہے، اس میں گناہ کرنے کی کوئی استعداد نہیں ہے، گناہ نہیں کر سکتا. جو گناہ کر سکتا ہے وہ گناہ میں کر بھی سکتا ہے، کرے گا بھی. اور اس لیے فرمایا گیا ہے کہ مجموعی طور پہ دراصل فیصلہ ہوگا کہ اعمال کو تولا جائے گا. نیکیاں اگر غالب ہوں گی تو پھر اس کے لیے بہت سی عیشت راضی، تو وہ ایسی زندگی میں ہے جو اس کی دل پسند زندگی ہے. راضی کے اصل معنی تو ہیں کہ جو کسی چیز سے راضی ہو، تو صحیح معنی میں تو راضی وہ آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی عطا فرمائی ہے. اور مرضی کے معنی ہے جس سے آدمی پسند کی ہوئی چیز ہو. تو عربی زبان کے قاعدے کے لحاظ سے تو فی الواقع یہاں پر مرضیہ کا لفظ اگر ہوتا تو وہ زیادہ صحیح لگتا. یہ ایسی زندگی جو انسان کو راضی کرنے والی ہے. لیکن یہ زندگی جو کہ خود راضی ہونے والی ہو، اس میں دراصل اس زندگی کی جو نعمتیں آدمی کو ملیں گی، ہر چیز مانگنے سے مل جائے گی، بغیر مانگے بھی ملے گی، وہ لدینا مزید، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے جو ہم عطا کریں گے. تو وہ زندگی خود ایسی ہے جس کے بارے میں خود اپنے آپ سے راضی ہوگی. وہ زندگی یعنی اس میں جو بلاغت کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ زندگی جو ہے وہ خود راضی ہونے والی چیز ہے. اور وہ پھر اس کے یہاں بھی کوئی تفصیل نہیں ہے کہ زندگی کیسی ہوگی، اس میں کیا کیا ملے گا، کیسے میوے اور پھل ملیں گے اور کس قسم کے رہنے کو ٹھکانے ملیں گے. بس 1-2 لفظوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب کو سمیٹ کر کے ایسی زندگی ہوگی جو دل پسند ہوگی. آپ جانتے ہیں دنیا کے اندر تو کوئی دن بھی ایسا نہیں گزرتا جس میں آدمی کہے کہ ہر چیز میری پسند کی ہوئی ہے. کوئی چیز بھی ایسی نہیں ملتی جس کو آدمی کہے کہ اس میں سے ہر چیز میرے دل کی پسندیدہ چیز ہے. لیکن محبت فی مستعد انفسہم خالدون، جو بھی دل چاہے گا اسی کے اندر زندگی بسر کریں گے. جو مانگیں گے وہ مل جائے گا، جو طلب کریں گے وہ عطا کر دیا جائے گا. کوئی خواہش ایسی نہیں ہے جو پوری نہیں کی جائے گی. تو یہ دل پسند زندگی جنت کی بڑی مختصر تعریف ہے، لیکن بڑی جامع تعریف ہے کہ جو آدمی کو من بھاتی زندگی ہو، من پسند زندگی ہو، وہ اس کو عطا کر دی جائے گی. اما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، اور جس کی تولیں یا اعمال یا پلڑے ہلکے ہوئے تو
تو پھر اس کا ٹھکانہ اور ٹھکانے کے لیے لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. کے معنی ماں کے ہیں. اگر ہم لفظی ترجمہ کریں تو پھر اس کے معنی یہ ہے پھر اس کی ماں جو ہے وہ ایک گڑھا ہوگی. گڑھا جو ہے وہ پستی اور نیچے جانے کی طرف اشارہ کرتا ہے جس میں آدمی گر جائے. اور آپ غور کریں تو جو آدمی دنیا کے اندر برے اعمال کے اندر مبتلا ہوتا ہے وہ دراصل بدی کے اندر گرتا ہے, اپنے آپ کو پستی اور ذلت کی طرف لے جاتا ہے. انسان نے اس کی فطرت میں نیکی کی پسند کی ہے. ہر آدمی نیکی کو فطرتاً پسند کرتا ہے. برے آدمی سے بھی آپ پوچھیں تو یہ کہے گا ہاں رحم کرنا, سچی بات بولنا, وعدہ پورا کرنا, دوسرے کا حق ادا کرنا, یہ اچھی چیزیں ہیں, آدمی کو فطرتاً پسند کرتا ہے. اور ان کو جو کرتا ہے ان کو ہر انسان بلند آدمی سمجھتا ہے, برے آدمی بھی اچھا آدمی سمجھتا ہے. لیکن یہ گڑھے کی طرف دراصل جو آدمی پھر ان کو چھوڑ کے برائیوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے اور اتنے برے اعمال کرتا ہے کہ وہ اس کی اچھائیوں پر حاوی آ جاتے ہیں, تو امہ حاویہ. اور ماں اس لیے کہا کہ ایک تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جس طرح آدمی کے پاس کوئی ٹھکانہ اس کے علاوہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ماں کی گود میں جا کر پناہ لے, بچے کے لیے ماں کی طرف جائے, اسی گود میں جا کر اپنا سر رکھ دے, اسی طریقے سے اس دن اس بدکار آدمی کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا اس کے علاوہ کہ وہ اس گڑھے کے اندر جائے اور رات کے اندر جلے. اور پھر اس کے اندر یہ معنی بھی ہیں کہ دنیا کے اندر ان چیزوں کو اس نے اپنا ٹھکانہ بنایا, اپنا ملجا و ماوا بنایا, وہ سب جو ہیں اسی آگ کے اندر تبدیل, اسی کا مال ہوگا جو کہ آگ کے انگارے بنا کر جس سے اس کا جسم داغا جائے گا. اسی کے اعمال ہوں گے کہ جو آگ بن کر انگارے بن کر اس کے پیٹ میں جلائیں گے. اسی کے اعمال ہوں گے کہ جو گرم پانی اور کانٹوں کی صورت میں اس کے کھانا اور پینا بنیں گے. تو یہ سب کچھ تو دراصل اسی کے وہ اعمال ہیں جن کو اس نے اپنی پناہ گاہ دنیا کی زندگی میں بنایا ہوا تھا. پھر اس کی جو اس عذاب کی جو ہولناکی ہے اس کو دل پر بٹھانے کے لیے پھر سوال کیا جاتا ہے وما ادراک ما ہی, اور کچھ آپ کو پتا ہے کہ یہ آگ کا گڑھا, یہ گڑھا کیا ہے؟ نار حامیہ, یہ گڑھا جو ہے یہ دہکتی ہوئی آگ ہے. ہر آگ دہکتی ہوئی ہے, ہر آگ بھڑکتی ہے, دہکتی ہے, سلگتی ہے, چنگاڑتی ہے, چیختی ہے اور لپکتی ہے. یہ ساری تصاویر قرآن نے بہت ساری جگہ کھینچی ہیں آگ کی کہ جو جوش مار رہی ہے, پھنکارے مار رہی ہے, آوازیں نکال رہی ہے, پھٹی پڑ رہی ہے, لپک رہی ہے اور لپک کے پھیلتی چلی جا رہی ہے. یہ سب نظارے دنیا میں بھی آگ کے, کسی تندور کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیں, کہیں آگ لگ رہی ہے اس کو دیکھ لیں, یہ سب قرآن میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں یہ سب سامنے ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسی آگ ہوگی کہ صرف اسی آگ کو صحیح معنوں میں بھڑکتی ہوئی دیکھتی ہوئی آگ کہا جا سکتا ہے. تو یہ ہے انجام پر اس کا جس نے جو ذرہ برابر برائی بھی سامنے آ گئی, ذرہ برابر نیکی بھی سامنے آ گئی, دلوں کے بھید بھی نکال لیے گئے, ترازو بھی کھڑی کر دی گئی, اور اس کے بعد تولنے کے بعد یہ وہ انجام ہے جس تک آدمی پہنچتا ہے. اور اس میں پہنچنے میں جس چیز کو دخل ہے وہ تو پھر دنیا کی محبت ہے اور اللہ کی ناشکری ہے. ان الانسان لربہ لکنود, انسان اپنے رب کا ناشکر ہے. ہر چیز اس کی دی ہوئی, آنکھ جس سے دیکھتا ہے, کان جس سے سنتا ہے, ہاتھ پاؤں جس سے کام کرتا ہے, جسم جس سے کام لیتا ہے, کوئی اس کی اپنی بلائی نہیں ہوئی ہے, کسی کی بخشی ہوئی نہیں ہے اور اللہ کی دی ہوئی ہے. مال جس سے وہ کام لیتا ہے, گھر جس میں وہ رہتا ہے, یہ آسمان جس پر سایہ کیا ہوا ہے, اور ایک گیہوں کا دانہ جو اس کے منہ تک پہنچتا ہے نوالے کی صورت میں, اس کے لیے آپ بادل اور ہوائیں اور سمندر اور پانی اور کھیت اور زمین اور نہ معلوم کتنی قوتیں کائنات کی کام کرتی ہیں, جب کہیں جا کے ایک دانہ نوالے کی شکل اختیار کرتا ہے اور آدمی اپنے منہ میں ڈالتا ہے. ان الانسان لربہ لکنود, لیکن انسان ناشکری کرتا ہے اور اس کو فراموش کر دیتا ہے. وانہ لحب الخیر لشدید, اور مال کی محبت میں شدید ہے, وہ بڑا پکا ہے. اب ان دو خرابیوں کا علاج اس سورت کے بعد کا جو حصہ ہے اس میں شروع ہوگا سورہ تکاثر سے. لیکن آپ یہاں دیکھیں کہ جو ان آخری 22 صورتوں میں آخرت کا بیان ہے تفصیل کے ساتھ, وہ تو انہی 3 صورتوں کے اندر ہے, سورہ زلزال اور سورہ عادیات اور سورہ القارعہ, کہ صرف 11 آیات ہیں, اور 11 آیات میں سے بھی بعض آیات صرف ایک لفظ پر مشتمل ہیں القارعہ, اور بعض 2 پر مشتمل ہیں اکثر مل قارعہ, نار حامیہ, سب 2 الفاظ ہیں 11 آیات کے اندر. لیکن قیامت کے واقع ہونے سے لے کر اور آخری انجام تک کی پوری تصویر جو ہے وہ کھینچ کر رکھ دی گئی.
پھر اس کی تفصیل تو آپ کو بہت ساری جگہ ملے گی، پہاڑوں کے بارے میں ہو تفصیلی بیان ملے گا، اور زمین کے بارے میں ملے گا، اور انسان کس طرح نکلیں گے اور کس طرح اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور کس طرح آوازیں پست ہو جائیں گی، گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی، چہرے نیلے پڑ رہے ہوں گے، یہ سب بیانات و تفصیل سے آپ کو ملیں گے۔ لیکن 11 چھوٹی چھوٹی آیتوں کے اندر قیامت کا جو پہلا سور پھونکا جائے گا، اس سے زمین تباہ ہو جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اٹھا کر ان کو پھینک دیا جائے گا، یہ ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اس وقت سے لے کر جب آدمی کچھ اپنی دل پسند زندگی کے اندر پہنچ جائیں گے اور کچھ آپ کے گلے میں جا گریں گے، یہ پورا بیان جو ہے تصویر 11 آیتوں کے اندر مکمل ہو گئی۔ یہ قرآن مجید کا انداز ہے۔ سفر تو بڑا لمبا ہے، موت کے وقت سے لے کر اور جب حساب کتاب مکمل ہو جائے اور آدمی جنت و جہنم میں پہنچ جائے، یہ تو بڑا معلوم ہے کتنے صدیوں کا سفر ہے، اور ایک ایک مرحلہ نہ معلوم کتنی مدت لینے والا ہے۔ لیکن قرآن مجید کا انداز ہے آخرت کے بیان کا، کبھی وہ بہت لمبے سفر کو سمیٹ کر 2 جملوں میں بیان کر دیتا ہے، اور کبھی چھوٹے سے حصے کو سفر کے پھیلا کر 10 جملوں کے اندر بیان کرتا ہے، تاکہ اسی کے آدمی کے ذہن پر نقش بیٹھ جائے۔ بہت کوئی منظر آتا ہے، 10-11 آیتیں اس پر آ جاتی ہیں، اور کہیں موت کا ذکر نہیں ہوتا، موت سے لے کر آخرت تک سارا ذکر جو ہے وہ 8-10 کلمات کے اندر جمع ہو جاتا ہے۔ کبھی معلوم ہوتا ہے جو چیز برسوں بعد ہونے والی ہے وہ تو ہو چکی اور اب اس کے بعد کا ذکر ہو رہا ہے۔ کہیں ایک دم ذکر کرتے کرتے کہ وہ آئے گی اور گفتگو شروع ہو جاتی ہے کہ لوگ سامنے کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بات کر رہا ہے۔ اس کی اگر آپ کوئی مثال سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ سکتے ہیں گویا یہ الفاظ کے اندر ایک ویڈیو ہے، ایک فلم ہے جو آدمی کو دکھائی جا رہی ہے، اور اس طرح فلم ہوتی ہے، کبھی منظر بدلتا ہے، کبھی ادھر چلی جاتی ہے، کبھی آگے جاتی ہے، کبھی پیچھے منظر چلا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح الفاظ کے اندر یہ ایک فلم ہے جو آدمی کی آنکھوں کے سامنے کھینچ کر رکھ دی گئی ہے، اور جنہوں نے اس کو دیکھا واقعی آنکھوں سے سمجھا تو ان کے اندر تو یہ اتنی راسخ ہو گئی تھی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم اس کو حضور کی صحبت میں ہوتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جنت بھی نگاہوں کے سامنے ہے اور دوزخ بھی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اور یہ اسی کا نتیجہ تھا، یہ بیان اس کا، اور یہ اسلوب اور یہ طرز اور یہ تصویر کشی اور یہ منظر نگاری کہ جس سے جو لوگ اہل زبان تھے، اس کو سن رہے تھے، اس سے واقف تھے، ان کے تو دل و دماغ پر بالکل یہ تصویر کی طرح نقش ہو گیا تھا کہ واقعی پہاڑ پھٹ پڑیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سورج جو ہے بے نور ہو جائے گا اور ہم پتنگوں کی طرح پریشان ہوں گے، کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ اس کی تیاری کرو، اور اس کا دھڑکا لگا ہوا ہے، اس کا کھٹکا لگا رہنا چاہیے، کب دروازے پر کوئی آئے گا اور دستک دے گا کہ چلو وقت ہو گیا۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس سے اگر آدمی آشنا ہو اور اس کو اپنے دل کے اندر بٹھا لے تو پھر اس کے اندر وہ قوت پیدا ہوتی ہے، استعداد پیدا ہوتی ہے، جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اس کے راستے پر چلے، دنیا سے بھاگے نہیں، دنیا میں پورا دخل دے، لیکن جہاں دنیا اللہ سے مخالف راہ پر لے کر جانا چاہے وہاں دامن جھٹک کے اس سے الگ ہو جائے۔ یہ قوت تو اگر آدمی کے اندر آ سکتی ہے، یہ تقویٰ اور یہ خشیت اور یہ خوف، ذالک لمن خشی ربہ، یہ جنت اسی کے لیے ہے جس کے اندر کی خشیت ہو اور جس کے اندر تقویٰ ہو۔ ان للمتقین مفازا، کامیابی تقویٰ رکھنے والوں کے لیے، ان المتقین فی جنات النعیم، متقین جو ہیں وہ نعمتوں کی جنت میں ہوں گے۔ یہ دراصل اسی آخرت کی فکر سے، آخرت کے کھٹکے سے، آخرت کی تیاری سے۔ اور سب جانتے ہیں کہ یہ موت تو ہم کوئی نہیں جانتا کب آ جائے گی، موت آنا اور آخرت کا آنا بظاہر تو معلوم ہوتا ہے، نہ معلوم کب آئے گی۔ اسی لیے لوگ جب بھی سوال کرتے تھے کہ کب آئے گی یہ قیامت، اب بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے تو لوگ ہزاروں برس سے مر رہے ہیں، دفن ہو رہے ہیں، لیکن اس کی مثال تو بالکل ایسی ہے جیسے آدمی رات کو سوتا ہے اور صبح اٹھتا ہے، آنکھ بند ہوتی ہے اور وہ 2 گھنٹے بعد اٹھ جائے، 4 گھنٹے بعد اٹھ جائے، 8 گھنٹے بعد اٹھ جائے، 3 دن سوتا رہے، بے ہوش رہے، تو جب بھی اٹھے گا معلوم میں تو ابھی سویا تھا، وہ ختم ہو گئی مدت۔ بالکل اتنی وقفہ ہے موت اور آخرت کے لیے کھڑے ہونے میں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ موت تو قیامت صغریٰ ہے، آدمی کی قیامت تو واقع ہو جاتی ہے اس کے موت کے ساتھ، اور وہ موت دروازے پر کھڑی ہوئی دستک دینے کے لیے۔ آپ کے سامنے روز واقعات ہوتے رہتے ہیں، اچانک دل کی دھڑکن بند ہوتی ہے، آدمی رخصت ہو جاتا ہے۔ تو یہ موت پر زندگی ختم تو نہیں ہونے والی ہے، بلکہ اس کے بعد وہ زمین ہلنے والی ہے، پہاڑ لرزنے والے ہیں، سب مردے قبروں سے نکلنے والے ہیں، اور پھر اعمال کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ تو یہ گھڑی عمل کی ہے، عمل کی تیاری آدمی کرے اللہ کے لیے۔ یہ دراصل پیغام ہے ان تینوں صورتوں کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔